بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو قرآن پاک کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ آج کا وظیفہ فجر و عصر کے وقت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ ان میں نگہبان فرشتوں کی جماعتیں جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسا کہ دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا بدیاں لکھتا ہے، اسی طرح دو فرشتے اس انسان کے آگے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت و حراست کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان ہر وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے، دو کاتب اعمال دائیں بائیں، دو نگہبانی کرنے والے یعنی آگے پیچھے، پھر رات کے الگ دن کے الگ۔ چنانچہ حدیث میں ہے، فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے، اور ان کے میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں باوجود علم کے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا، اور جب واپس آئے تو بھی نماز میں چھوڑ آئے، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے وقت فرشتوں کی جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتوں میں بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔
قرآن و حدیث نبویہ میں فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور جن و انس جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کا مطلب بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ پاک کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن پاک میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں
کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے دروغہ حضرت مالک کا ذکر سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتہ سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا، جو دائیں جانب والے پر امیر یعنی سربراہ ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 لکھ لی جاتی ہیں۔ جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے ہیں، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لو، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ جو بندہ فجر عصر کے وقت قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری سورت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، اور یہ سورت انعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنے عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ سورت 7ویں 8ویں پارے کی سورت ہے۔ اگر آپ یہ سورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ وہ 3 آیات پڑھا کریں۔ جب آپ ان کی 3 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی وہ قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ جو شخص سورہ انعام کی اول 3 آیتوں کی قرأت کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی پیے گا، اور سلسبیل چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا کہ میرا عظیم رب پاک ہے۔ سورہ انعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں، یعنی اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں اور ان کو حفظ کریں۔ اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور ڈھیر سارا رزق آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر یا عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورۃ انعام کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ سورۃ انعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کے بابرکت نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا باسط۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس مقصد کی نیت سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔